اور اس کے اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں جو ریسنٹلی جو ہمارا ڈیٹا ہے مختلف اکنامک انڈیکیٹرز کے اوپر، اور اس میں کافی پازیٹیو ٹرینڈز ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال پہلے ہمارا جو میجر جو ایشوز تھے اس میں ایک تو انفلیشن کا تھا، اور جو کہ بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا، اور دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ مسائل تھے، ایکسٹرنل اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ، جو کہ ہمارے جو چونکہ اس کے وقت ریزروز کے اوپر بھی کافی پریشر ڈال رہے تھے۔ سو ان دونوں پوائنٹس کے اوپر جو آپ نے اگر دیکھا ہو تو ریسنٹلی کافی پازیٹیو جو ہے وہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور کمیٹی نے ان ڈیولپمنٹس کو ریویو کیا اور اس کی لائٹ میں یہ ڈیسیژن لیا۔ سب سے پہلے انفلیشن کی بات کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انفلیشن جو ہے وہ پچھلے کچھ ماہ میں بڑی تیزی سے نیچے آیا ہے، اور پچھلے سال کے مقابلے میں خاص کر بلکہ مئی 2023 کے مقابلے میں جب کہ یہ پیک پہ تھا 38%، تو اس سے گریجولی کم ہوتے ہوتے پچھلے ماہ جو ہے وہ یہ 4.1% پہ آیا ہے ایئر آن ایئر ہیڈ لائن انفلیشن۔ اور اس ماہ جو جنوری کا مہینہ ہے اس میں بھی ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ یہ پچھلے ماہ سے بھی کم رہے گا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ کا اگر آپ دیکھیں تو ہمارا پہلے 6 ماہ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس رہا ہے۔ پہلے 6 ماہ میں جو کہ جولائی ٹو دسمبر 2024 کرنٹ اکاؤنٹ میں $1.2 بلین کا سرپلس تھا، ایز اگینسٹ جو پچھلا سملر پیریڈ ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ 1.4 بلین کا ڈیفیسٹ تھا۔ تو 1.4 بلین کے ڈیفیسٹ سے کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ کنورٹ ہوا ہے سرپلس میں $1.2 بلین فار دی لاسٹ 6 months، اور اس کے نتیجے میں ہمیں جو ہے وہ ریزرو بلڈ اپ کرنے کا بھی موقع ملا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ریزروز جو ہے وہ دسمبر تک اس میں کافی تیزی سے اضافہ ہوا، جو کہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے بھی بہتر تھا، اور جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایم ای ایف پی میں پروجیکشنز ہیں اس سے بھی بہتر تھا۔ تو اس کی مین ریزن یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس تھا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمیں اپنی طرف سے اسٹیٹ بینک کی طرف سے مارکیٹ انٹرونشن کرنے کا بھی موقع مل رہا تھا، اور یہ اس کے باوجود ہے کہ ہمارے جو آفیشیل انفلوز ہیں جو کہ پلان جو اس سال کے لیے کیے گئے تھے وہ اس میں پلان سے تھوڑے کم رہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے ریزروز بلڈ اپ کیے، اور ساتھ میں ہم نے مارکیٹ سے انٹرونشن کر کے اپنے جو دوسرے جو ہماری فارورڈ بک ہے فار انسٹنس اس کو بھی کم کیا۔ تو جو آج انفلیشن کے نمبر ریویو کیے ہیں، جیسے ایک تو میں نے کہا کہ پچھلے ماہ کا 4.1% تھا، جو کہ بہت تیزی سے نیچے آیا ہے، اور اس ماہ کا بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس میں مزید جو ہے وہ کم آئے گا، لیکن اس کے اندر جو 2-3 جو ریلیٹڈ ڈیولپمنٹس ہیں اس کو بھی ہمیں سامنے رکھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ یہ کہ ہمارا کور انفلیشن جو ہے وہ ابھی بھی کافی ایلیویٹڈ ہے، جو کہ پچھلے ماہ جو ہے 9.1% کے قریب تھا۔ دوسرے نمبر کے اوپر جو فارورڈ لوکنگ انفلیشن کی آؤٹ لک ہے، اور یہ ہم نے اپنی مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اندر بھی آج جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ کے اندر بھی یہ بتایا ہے کہ اس میں آگے چل کے آنے والے مہینوں میں وہ اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوگا، اور ہمارے خیال میں بائی دی اینڈ آف دس فسکل ایئر جو کہ جون میں جو اینڈ ہوگا، تو اس وقت تک جو انفلیشن ایئر منتھ آن منتھ ایکسپیکٹڈ ہے، تو جون کا نمبر جون کے قریب جا کے تو دس ول بی کلوز ٹو جو ہمارا جو بینڈ ہے، جو میڈیم ٹرم ٹارگٹ ہے ہمارا 5 to 7%، تو اس کے اپر بینڈ کے قریب ہوگا، جو کہ اپر بینڈ جو ہے 7% کے قریب ہے، تو اس سے تھوڑا اوپر نیچے، تو یہ ہماری جون تک کی فورکاسٹ ہے، اور اس کے بیس پہ ظاہر ہے پھر ہمارا جو فارورڈ لوکنگ جو انفلیشن کے نمبرز ہیں اس میں بھی ویریشنز آئیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریئل انٹرسٹ ریٹس جو ہے وہ بھی جو آج جو جس لیول پہ نظر آ رہے ہیں اس لیول پہ نہیں رہیں گے۔ تو اس لیے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک کاشیس اپروچ اڈاپٹ کی، اور کاشیس سٹانس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے مانیٹری پالیسی کمیٹی نے 100 بیسس پوائنٹس کی کمی کا فیصلہ کیا۔ اب میں تھوڑا سا اور باقی کرنٹ اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ دیکھا آپ نے، ہمارے ریمیٹنسز کا ٹرینڈ بہت اچھا ہے، اسی طرح جو ہے وہ ایکسپورٹس کے نمبرز بھی کافی بہتر ہیں، اور ساتھ ساتھ میں دوسرے انفلوز جو ہیں آر ڈی اے کے اور وہ بھی آ رہے ہیں، تو یہ سب جو ہے مل کے کرنٹ اکاؤنٹ کی سچویشن کو اس میں کافی کمفرٹیبل لیول پہ رکھا ہوا ہے۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو
جو ہماری جو اسیسمنٹ ہے آگے اس 6 ماہ کے لیے اس کے اوپر بات کر لیتا ہوں, اور پھر اس کے بعد آپ کے کویسچنز جو اگر کوئی ہوں گے تو وہ لے لیں گے. تو سب سے پہلے انفلیشن کی جو ہماری اسیسمنٹ ہے, اگر آپ کو یاد ہوتا تو جب ہم نے جولائی میں آپ سے بات کی تھی تو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ اس سال کا انفلیشن جو ہے وہ پورے سال کا جو ہے وہ 11.5 سے 13% کے درمیان رہے گا فل ایئر کا. اور اس کے بعد بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس میں ایکسچینج ریٹ ریلیٹڈ اسٹیبلٹی بھی ہے, جس میں آئل پرائسز کا بھی ہے, جس میں انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز بھی ہیں, جس میں باقی کی ہماری جو سپلائی سائڈ کے جو ایشوز تھے جو ان کی ریڈریسل بھی ہے. اور ان سب پازیٹیو ڈیولپمنٹس کے نتیجے میں انفلیشن چونکہ کافی تیزی سے کم ہوا ہے, تو اس کی وجہ سے اب جو اس سال کی جو فل ایئر کی فورکاسٹ ہے ہماری جولائی 2024 ٹو جون 2025, تو یہ فل ایئر کا انفلیشن جو ہے ہمارے خیال میں 5.5 سے 7.5% کے درمیان رہے گا. ایوریج انفلیشن فار دی فسکل ایئر 2025 یہ 5.5 سے 7.5% کے درمیان رہے گا. تو ایک تو یہ ہم نے اپنی جو ہے آؤٹ لک فار دس فسکل ایئر اس کو اپڈیٹ کیا. دوسرا جو بہت امپارٹنٹ انڈیکیٹر ہے جس کے اوپر ہم اپنی اسیسمنٹ دیتے رہتے ہیں وہ ہے کہ اس سال کا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا لیول ہے وہ کیا رہے گا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یا سرپلس. تو اگر آپ کو یاد ہو تو جولائی میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ 0% سے 1% کے درمیان رہے گا, آف 0 to 1% آف GDP. تو اب جو چونکہ پہلے 6 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ میں بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں تو اس کے نتیجے میں کرنٹ اکاؤنٹ کے جو نمبرز ہیں وہ بہت بہتر ہوئے ہیں, اور ہمارا پہلے 6 ماہ کا سرپلس آیا $1.2 بلین. تو اس کی وجہ سے اب جو کرنٹ اکاؤنٹ کا جو لیول ہم فورسی کر رہے ہیں اس پورے سال کا جو ایوریج ہوگا وہ 0.5% ڈیفیسٹ سے 0.5% سرپلس. سو ان ادر ورڈ 0.5% ڈیفیسٹ بھی ہو سکتا ہے, سرپلس بھی ہوگا, اس رینج کے اندر جو ہے وہ رہے گا. اور اس میں اگین جو ہے ابھی تک کا ٹرینڈ یہی بتاتا ہے, اور گوئنگ فارورڈ جو ہماری جو اسیسمنٹ ہے کہ ہم اس لیول کے درمیان وی آر کانفیڈنٹ کہ انشاءاللہ اس لیول کے درمیان رہے گا. جو تیسری اسیسمنٹ ہم دیتے ہیں وہ GDP گروتھ کی ہے, اور GDP گروتھ جو پچھلے دفعہ ہم نے اپنی اسیسمنٹ دی تھی وہ 2.5% سے 3.5% کے درمیان. تو اس سال میں اب جو ریوائزڈ ابھی ہم دیں گے تو اس سال کا اسیسمنٹ جو ہے وہ اگین ہم نے اس کو مینٹین کیا ہے کہ GDP گروتھ جو ہے وہ 2.5 سے 3.5% کے درمیان فار کرنٹ فسکل ایئر وہ رہے گی. اور اس میں گو کے پہلے کوارٹر کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ GDP کا نمبر جو ہے وہ 0.9% تھا, جو کہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے بھی تھوڑا سا کم تھا. لیکن اس کے کم ہونے کی وجہ جو ہے وہ مینلی ایگریکلچر سائڈ جو ہے وہ اس کے جو گروتھ ہے وہ ہے. اگر ایگریکلچر سائڈ کی گروتھ اس لیول پہ ہوتی جیسے پچھلے سال تھی یا اس کے قریب ہوتی تو یہ گروتھ جو ہے وہ پہلے کوارٹر کی 2% سے اوپر ہوتی. لیکن چونکہ ایگریکلچر بہت پہلے کوارٹر میں ڈاؤن ہے, اور آپ اگر اس کو اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں گے تو اس میں ہم نے یہ بتایا بھی ہے کہ پچھلے سال کے پہلے کوارٹر میں ایگریکلچر گروتھ 8% سے زیادہ تھی. اس سال جو فرسٹ کوارٹر ہے اس میں گروتھ جو ہے وہ 1% سے تھوڑی اوپر ہے. تو اس میں بہت ڈراسٹک ریڈکشن ہے, اور اس کی وجہ سے پوری گروتھ جو ہے وہ ہماری جو پہلے کوارٹر میں اس کے اوپر اس نے اس کو ڈریگ کیا ہے. لیکن گوئنگ فارورڈ چونکہ اب اکنامک ایکٹیویٹی نے پک اپ کرنا شروع کر دیا ہے, اور اس کی ریفلیکشن آپ کو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں بھی آ رہی ہے کہ ایز کمپیئر ٹو سملر پیریڈ لاسٹ ایئر اس کے مقابلے میں اس میں جو ہے وہ پازیٹیو ٹرینڈ ہے. اور اسی طرح جو ہمارے ہائی فریکوینسی کے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں اس میں آئل والیوم کی کنزمپشن کو دیکھ لیں اس میں, اور اس طرح کے جو ریلیٹڈ دوسرے ہم مانیٹر کرتے ہیں چیزیں اس سب کے اندر پازیٹیو ٹرینڈ ہے. اور اسی کی وجہ سے ہمارا خیال ہے کہ یہ گروتھ مومنٹم آہستہ آہستہ جو ہے وہ مزید پک اپ کرے گا. اور خاص کر چونکہ ہم نے پچھلے اب 6-7 ماہ کے اندر پالیسی ریٹ کو تقریباً 10% سے کم کر دیا, جو کہ 22% تھا اب 12% پہ آ گیا. تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ یہ نابنی تھوڑا لیگ امپیکٹ ہوتا ہے, آہستہ آہستہ اس کا جو ہے وہ اثر جو ہے ہماری اکانومی کے اوپر پڑنا شروع ہوگا, تو اس کے نتیجے میں اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ مزید پک اپ کرے گی. اور اسی کی وجہ سے ہمارا خیال ہے کہ جو پہلے ہم نے اسیسمنٹ دی تھی 2.5 سے 3.5% کی,
اس کے باوجود کہ پہلے کوارٹر میں اکنامک گروتھ کم ہوئی ہے، یہ ہم اس رینج کے اندر اوور آل پورے سال کی جو گروتھ ہے وہ آئے گی. اور لاسٹلی ہم آپ کو ریزروز کے اوپر اپڈیٹ دیتے ہیں. تو اگر آپ نے دیکھا ہو تو پچھلی دفعہ بھی ہم نے بتایا تھا کہ ہمارے جو ریزروز ہیں وہ جون کے اینڈ تک $13 بلین سے اوپر ہوں گے. تو ہم اگین اس آؤٹ لک کو بھی ابھی مینٹین کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود کر رہے ہیں کہ ریسنٹلی خاص کر جنوری کے مہینے میں ہمارے ریزروز کے اوپر پریشر رہا اور وہ کم ہوئے. اور اس کے کم ہونے کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن چونکہ آگے چل کے ہمیں اس میں پازیٹیو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے، تو انشاءاللہ ریزروز کا جو $13 بلین کا لیول ہے، منیمم $13 بلین، وہ ہم اچیو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. جو ریزروز میں ابھی جو ریسنٹ آپ کو تھوڑا سا ڈپ نظر آیا، اس میں ایک تو یہ کہ ہماری دسمبر اور جنوری کے مہینے میں کافی ہائی ڈیٹ ری پیمنٹس تھیں، فورن ڈیٹ کی جو ہم نے ری پیمنٹس کی ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا پریشر آیا. اور دوسرا جو ہمارے جو انفلوز تھے، جو پلانڈ انفلوز، اس میں جو کہ اور اگین یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ پہلے ہاف کے اندر جو ہے وہ اس طرح کا جو پلان کیا گیا تھا اس سے کم آئے، لیکن جو کم آئے ہیں وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ تو سیکنڈ ہاف کے اندر جو ہے وہ آئیں گے، اور اس کے نتیجے میں ریزروز میں جو ہے وہ اس کا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. تو یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے ہماری ریزروز کی آؤٹ لک انٹیکٹ ہے کہ $13 بلین سے اوپر ہوں گے بائی دی اینڈ آف جون 2025. اور ساتھ میں جو ہمارا گروتھ کا لیول ہے وہ بھی جیسے میں نے پہلے وہ بھی سیم رہے گا. صرف جو 2 ریویژنز ہم نے کی ہیں، ایک تو ہمارا جو انفلیشن کا آؤٹ لک ہے وہ مزید بہتر، کافی بہتر بلکہ ہو گیا، اب یہ 5.5 سے 7.5% فار دس فل فسکل ایئر رہے گا. اور ساتھ میں جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ہے وہ اس میں بھی یہ سرپلس میں بھی اس دفعہ آ سکتا ہے، اور ہم نے اس کی آؤٹ لک جو ہے وہ بھی بتا دی. تو یہ سارا چیزیں ہم نے مونیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ جو آج ایشو کی ہے اس کے اندر بھی وہ مینشن کی ہوئی ہیں. بٹ آپ کا اگر کوئی اسپیسیفک کویشچن ہے تو میرا خیال ہے اب میں کویشچنس کی طرف آ جاتا ہوں. جی سوال جواب کا سلسلہ کی جا لیتے ہیں. ایک 2 اناؤنسمنٹ کرنا چاہوں گا کہ سوال جواب کا سلسلہ ایک آرڈرلی وے میں کر لیتے ہیں. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ 1 سے 2 سوال اگر آپ اپنے سوالوں کو محدود رکھیں پہلے راؤنڈ میں، اور پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں. دوسرا یہ کہ آج کے موضوع پہ اگر اس کو پرائرٹی دی جائے تو بہتر ہوگا. تو مائک موجود ہیں گورنر صاحب، ہم سوال لے لیتے ہیں. 1-2 سوال لے کے ارم زیدی صاحبہ شاہ صاحب آپ کے پاس آتے ہیں. جی اچھا سر، آپ نے ریزروز کا کہا کہ وہ دے ول ریمین انٹیکٹ ایٹ $13 بلین. تو یہ بتا دیجیے گا کہ ایکسٹرنل ڈیٹ ریپیمنٹس کی آپ کی فوکاسٹ کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ دسمبر اور جنوری میں کتنا فارن ڈیٹ جو ہے وہ پے کیا ہے سینٹرل بینک. تھینک یو. جی تو میرا خیال میں اب ساتھ ساتھ جواب دیتا جاتا ہوں. تو پہلے نمبر پہ تو آپ کا جو کویشچن تھا ڈیٹ ریپیمنٹس، اور پھر لیول کیا تھا جنوری دسمبر دونوں بتا دیتے. تو جیسے میں پہلے بھی ہر دفعہ بتاتا ہوں، تو ابھی پھر اس کو اپڈیٹ آپ کو کر دیتا ہوں کہ پورے سال کا جو فسکل ایئر 2025 ہے، پورے سال کا ہمارا جو فورن ڈیٹ ریپیبل تھا وہ $26.1 بلین تھا. اور اس میں سے $26.1 بلین میں سے جو رول اوور ہمارے ایگری کیے ہوئے ہیں ہم نے اپنے لینڈرز کے ساتھ، بائی لیٹرل جو لونز ہیں، وہ $12.3 بلین ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی $3.7 بلین کے کمرشل لونز ہیں جو کہ اگین ری پے ہوتے ہیں اور پھر ری فائنانس ہوتے ہیں. یہ پچھلے کچھ سالوں سے یہ ہوتا ہے، تو وہ بھی ایگریڈ ہوتا ہے نارملی. تو اس طرح ٹوٹل تقریباً ہمارے جو $16.3 بلین جو ہیں، $16 بلین جو ہیں، وہ تقریباً یہ ہمارے یا تو رول اوور ہو جائیں گے یا ری پے ہو جائیں گے. اور اس کے بعد ہم جو باقی بچتے ہیں $10 بلین تقریباً، اس میں انٹرسٹ پیمنٹس تو کہ تھوڑی بہت انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ چینج ہوتی ہیں، تو اس لیے اس میں تھوڑا بہت نمبر 100 ملین ادھر ادھر ہو سکتا ہے. بٹ یہ کہ نارملی یہ سملر لیول پہ فلیکچویٹ کرتا ہے. تو $10.1 بلین to $10.1 بلین ٹوٹل ری پیبل تھا اس سال کے لیے. اس میں سے $6.4 بلین آلریڈی جو ہے وہ پے ہو چکے ہیں. پہلے یہ ابھی تک کا جو ایز آف ٹوڈے $6.4 بلین.
सो $6.4 बिलियन एक्चुअल जो हमने रीपे कर दिया, तो $6.4 बिलियन की रीपेमेंट के बाद अब हमारे पास जो बाकी रीपेबल है वो 3.6 बिलियन के करीब करीब 3.5 बिलियन 3.6 3.7 इस रेंज के अंदर जो है वो रहेगा। तो आप देखें कि बल्क ऑफ द डेट जो इस साल पे होना था वो ऑलरेडी पे हो चुका है। तो बाकी जो है वो तकरीबन 2/3 समझ ले, रफली आप कह सकते हैं कि पे हो गया, अब 1/3 रहना, लेकिन अभी हमारे पास 5 माह से ज़्यादा का टाइम है। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि चूँकि बल्क ऑफ द डेट ऑलरेडी हैव बिन रीपेड, तो रिमेनिंग जो पीरियड है उसके अंदर जो रीपेबल अमाउंट चूँकि कम हो गया है और हमारे पास अभी इनफ्लोज जो आने हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ज़्यादा उसमें होंगे, जिसमें मल्टीलैटरल लेंडर्स भी हैं। अभी हमने कुछ कमर्शियल जो बोरिंग का जो प्लान किया हुआ है वो भी अभी उसमें अभी हम जब गवर्नमेंट करेगी तो उसके फ्लोज भी आएंगे, और साथ साथ में हमारा जो डेट का लेवल है वो भी चूँकि कंटेन्ड है, फर्दर उसमें इतना इंक्रीज़ नहीं है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हम जो है इंशाल्लाह बड़ी कंफर्टेबली जो है वो $13 बिलियन से ऊपर रिजर्व्स जाएंगे। जो आपने कहा कि जनवरी और दिसंबर में कितना पे किया है, तो टोटल जो है वो कोई 2.4 बिलियन डॉलर जो है इन 2 माह के अंदर जो है वो रीपे हुआ है। तो क्योंकि नॉर्मली दिसंबर के अंत में ईयर एंड पे मेच्योरिटीज़ जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती हैं। सो ये सब रीपेमेंट्स वगैरह करने के बाद भी हमारे जो रिजर्व्स हैं उसमें आपने देखा होगा कि 2.34 या 2.4 बिलियन डॉलर रीपे हुआ है, लेकिन हमारे रिजर्व्स में जो है वो जो डिक्रीज़ हुआ है ये 12.1 बिलियन डॉलर से तकरीबन वो अब 11.4 बिलियन डॉलर के करीब आए हैं। तो 700-800 मिलियन का इसमें जो है वो डिक्रीज़ आया। तो लेकिन असल जो अच्छी बात यह है कि हमारा एक्सटर्नल अकाउंट इस वक्त जो है इज़ इन गुड शेप, और वी आर होपिंग कि ये ट्रेंड इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगा। जी शुक्रिया गवर्नर साहब तफसीली जवाब के लिए। इरशाद साहब आप माइक लिएगा। इरशाद साहब आप अपना तारुफ भी करा लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद संजरानी, सुनो टीवी से, और बड़े अरसे के बाद आना हुआ है। गवर्नर साहब, जब मुआशी सूरत की बात होती है और ज़ाहिर फॉरेन रेमिटेंसेस की अगर कोई कंपनी बाहर रीपे करना चाहती है डॉलर्स में, हमने देखा कि मुख्तलिफ जो एयरलाइंस हैं उनको बड़ी जो है मुश्किलात का सामना है, 3-3 महीने लग जाते हैं, जबकि आपने खुद डिजिटाइजेशन भी की है, तो इससे जो है स्मगलिंग जो है वो बढ़ती है। तो इसको आप किस तरह जवाब देंगे इसका? देखिए, ये जो बात आपने की ये पहले कुछ साल पहले, तो आप कह सकते हैं 1-1.5-2 साल पहले, जब ये हमारे पास जो है वो रेमिटेंसेस से रिलेटेड जब डिलेज थे, क्यों उसकी वजह ये थी कि उस वक्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स काफ़ी नीचे चले गए थे। लेकिन पिछले खासकर 1 साल जो 2024 का अभी साल एंड हुआ है, इसके अंदर तो तकरीबन सब पेमेंट्स जो है वो ऑन टाइम है। उसमें ये हो सकता है कि प्रोसीजरल डिले कई दफ़ा आने की रीज़न कि उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वो डॉक्यूमेंट्री जो है रिक्वायरमेंट्स है वो मीट करते हुए अगर टाइम, बट जैसे ही वो हर चीज़ कंप्लीट होती है, जो फार्मेलिटीज़ हैं, और ये पहले शुरू से भी लेके भी ऐसा ही होता था, तो जैसे फार्मेलिटीज़ कंप्लीट होती हैं उसके बाद उसमें डिले नहीं आता। पहले ये जो 2 साल पहले या 1.5 साल पहले हो रहा था, उस वक्त फार्मेलिटीज़ कंप्लीट होने के बावजूद लिक्विडिटी रिलेटेड इशूज़ की वजह से डिले आता था। बट अब जो है वो जैसे ही फार्मेलिटीज़ कंप्लीट हुई हैं, हमने बैंक्स को पूरा ये डेलीगेट कर दिया है कि वो अपनी पेमेंट्स जो एग्जीक्यूट करें ऑन दियर ओन, कोई उसमें स्टेट बैंक से प्रायर अप्रूवल नहीं रिक्वायर्ड। और इसका सबसे बड़ा एविडेंस जो है वो मैं आपको ये देता हूँ कि आप हमारे जो प्रॉफिट रिपेट्रिएशंस हुए हैं, डिविडेंड जो कंपनियां डिक्लेयर करती हैं ये प्रॉफिट और बाहर लेके जाती हैं, आप उनका डाटा देखें, आपको पता हम मंथली बेसिस पे वो डाटा रिलीज़ करते हैं।